بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قارون کے خزانے کے بارے میں حکایات اور کہاوتیں تو سنی ہوں گی۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نشان عبرت کے طور پر کیا ہے۔ قارون بنی اسرائیل کا وہی امیر ترین شخص تھا۔ تاریخ میں قارون سے زیادہ دولت کی کثرت کسی کے پاس نہ تھی۔ قارون حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چچا یسر کا بیٹا تھا، جو نہایت حسین شخص تھا۔ اسی وجہ سے بنی اسرائیل کے لوگ اسے منور کہتے تھے۔ قارون اپنی جوانی میں بہت با اخلاق اور نیک شخص تھا، اور تورات کا عالم دین بھی تھا، کیونکہ قارون کی پرورش موسیٰ علیہ السلام کی صحبت میں ہوئی تھی اور وہ کتاب کا علم رکھتا تھا۔ تورات کی خوبصورت انداز میں تلاوت کیا کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ لوگ اس کا ادب احترام کیا کرتے تھے۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان بھی لایا تھا، اور جب بنی اسرائیل قبطیوں کی غلامی سے آزاد ہوا اور وہ ان کے ساتھ ہجرت کر گیا، وہاں اس کے حالات ایسے بدلے اور بے شمار دولت بھی اس کے پاس تھی۔ وہ اپنی قوم کا امیر ترین شخص بن گیا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں کیا ہے: بے شک قارون موسیٰ کی قوم سے تھا، پھر اس نے قوم پر زیادتی کی، پھر ہم نے اس کو اتنی دولت دی کہ اس کی کنجیاں اٹھانا ایک طاقتور جماعت پر بھاری تھی۔ جب زکوٰۃ کا حکم جاری ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے عہد لیا تھا کہ اپنے مال کا 1000واں حصہ زکوٰۃ نکالے۔ جب اس نے اپنے مال کا حساب لگایا تو ایک بہت بڑی رقم زکوٰۃ کی نکلی، اور اس کے دل میں ایک لالچ اور حرص پیدا ہوئی۔ اس نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا۔ اس نے ایک چال چلی۔ بنی اسرائیل میں ایک گروہ جو اس کی حمایت کرتے تھے ان سے کہنے لگا کہ موسیٰ نے ہمیں بہت سے امور کا حکم دیا جس کی تم نے پیروی کی، اور وہ تم سے تمہارا مال لینا چاہتا ہے۔ فاحشہ عورت کو لاؤ تاکہ اس کو پیسہ دے کر موسیٰ کو بد کردار ثابت کیا جائے۔ قارون نے لوگوں کو جمع کیا اور موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ زنا کی سزا کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جو بھی زنا کرے تو اس کو سنسار کیا جائے یہاں تک کہ وہ مر جائے۔ قارون نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اگر یہ آپ نے کیا ہو تو بھی؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہاں، یہ کام میں نے بھی کیا ہو تو یہی حکم ہے۔ قارون کے لوگ کہنے لگے کہ آپ نے فاحشہ عورت سے زنا کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس عورت کو بلاؤ۔ جب وہ عورت وہاں آئی تو آپ نے کہا کہ اللہ کی قسم، جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو پھاڑ دیا، عافیت و سلامتی کے لیے دریا پار کرا کر فرعون سے نجات دے دی، سچ کہہ کہ واقعہ کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جلال سے عورت کانپنے لگی اور سب لوگوں کے درمیان صاف صاف کہہ دیا کہ اللہ کے نبی، مجھے قارون نے کثیر دولت دے کر آپ پر الزام لگانے پر آمادہ کیا۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ دیدہ ہو کر سجدہ شکر میں گر پڑے، اور سجدے میں آپ نے دعا مانگی کہ قارون پر اپنا قہر غضب نازل کر۔ وہ تمام لوگ جو قارون کے ساتھ تھے اس سے جدا ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے زمین کو حکم دیا تو زمین پھٹ پڑی، تو قارون اور اس کے لوگ اس میں دھنسنے لگے، اور دیکھتے ہی دیکھتے قارون اور اس کا خزانہ زمین میں دھنس گیا۔ جب یہ زمین میں نیست و نابود ہو گئے تو زمین بند ہو گئی۔ قارون اور اس کا خزانہ تمام دنیا کے لیے نشان عبرت ہے۔